بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، مسکین کی خوراک کے لیے۔ اس حدیث میں دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حکمت کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں بہت ساری غلطیاں، خطائیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر ہم ادا کریں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جو مسکین اور غریب ہیں ان کی خوراک کا، کپڑے کا، چپل جوتے کا، پہننے کا انتظام ہو جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں، یہ دوسری حکمت ہے۔ اب کچھ ضروری مسائل صدقہ فطر کے متعلق ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر نکالا جائے گا؟ تو 4 چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ گیہوں کے ذریعے جس کی مقدار 2.25 کلو بنتی ہے، آپ گیہوں دے دیں یا پھر اس کی قیمت ادا کر دیں۔ گیہوں وہ اعتبار کیا جائے گا جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، اس گیہوں کے اعتبار سے آپ کیا ہے قیمت نکالیں گے۔ دوسری چیز جو ہے، آپ 3.5 کلو اس کی مقدار بنتی ہے، یا تو جو نکال دیں یا اس کی قیمت نکال دیں۔ تیسری جو چیز بنتی ہے کھجور ہے، وہ بھی 3.5 کلو اس کی مقدار ہوتی ہے، یا تو آپ کھجور نکالیں یا اس کی قیمت نکالیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کشمش، وہ بھی 3.5 کلو بنتی ہے، آپ اس کی قیمت نکالیں یا پھر کشمش نکال دیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار بیان کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، رقم، روپیہ، پیسہ یا مال تجارت یا سلک رقم موجود ہو جو اس مقدار کو پہنچتی ہو۔ بالکل یہی نصاب صدقہ فطر کا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے۔ دونوں میں فرق صرف ایک بات کا ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے اور صدقہ فطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دن پہلے یا چاند رات کی رات میں یا صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بندہ اتنا مال اس کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار وہ رقم پہنچ جاتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر نکالے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر وہ اپنی بالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر نکالے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ باہر ملک میں رہتا ہے اور وہ صدقہ فطر اپنے ملک ہندوستان میں نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے اس مال کی رقم نکال کر یہاں بھیجے، تو پھر اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ رہتا ہو سعودیہ میں اور وہ ہندوستان کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر نکالے گا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، سعودیہ کی قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ صدقہ فطر کن کو دیا جائے گا؟ جو مستحق ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، انہی میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی دے سکتے ہیں، ماں اور باپ اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر ہم دوسرے رشتہ داروں کو صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے۔ ماں اور باپ سے مراد ماں کا جو اوپر کا رشتہ ہے یعنی نانا اور نانی کا، انہیں بھی نہیں دے سکتے۔ باپ کا رشتہ جو اوپر کا ہے یعنی دادا اور دادی، انہیں بھی نہیں دے سکتے۔ اولاد کا جو رشتہ ہے وہ 2 رشتہ بنتا ہے، ایک تو بیٹی کا اور ایک بیٹے کا، یعنی نواسی اور نواسے۔ بیٹی کی جانب سے پوتا اور پوتی، یہ بھی ہماری اولاد میں آتی ہیں، اس لیے انہیں بھی صدقہ فطر ہم نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو رشتہ داری ہے، اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو انہیں دینا دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ فطر ادا کرنے کا۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، صدقہ فطر چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، لیکن بعض صحابہ سے بات ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ رمضان المبارک میں ہی صدقہ فطر ادا کر دے تاکہ غریب اور مسکین اپنے کھانے اور پینے، کپڑے کا، جوتے اور چپل کا انتظام کر لیں۔ بعض فقہا کی رائے ہے کہ رمضان سے پہلے بھی اگر نکالا جائے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔
ہاں اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا، اس کے لیے توبہ استغفار کرنا لازم ہے، اور وہ صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔